میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامیر الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع على اہل بیتہ وهو مسئول عنہم۔ رواہ مسلم۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ ماہ اگست میں 14 تاریخ کو ہماری قوم پاکستان کا یوم آزادی مناتی ہے اور اس کے لیے بھرپور تیاری کی جاتی ہے۔ اسی یوم آزادی کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کی سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اسلامی حکومت کے بنیادی اہداف اور اغراض اور مقاصد بیان کیے ہیں۔ بدقسمت یہ ہے کہ ہمیں آزادی حاصل کیے 76 سال گزر گئے، لیکن ہمیں آج تک ان مقاصد کا علم نہیں، یا ہم ان مقاصد کو اپنانا نہیں چاہتے جو مقاصد اسلامی مملکت میں ایک مسلمان کو اپنانے چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ اسلام میں ریاست کا حصول یا قیام یا جدا ریاست قائم کرنا یہ اصل مقصود نہیں، بلکہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے ایک بڑے مقصد کے لیے، اور وہ بڑا اور اصل مقصد اسلام کا اور اسلامی نظام کا نفاذ ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی کو زمین میں اقتدار بخشے، کوئی مملکت ان کے ہاتھ میں دے دے، کسی سلطنت پر ان کے قدم جما دے، کوئی ملک ان کی دسترس میں دے دے، تو اب وہاں کے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مملکت اور مسلمان حاکم اور رعایا کے لیے 4 مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ یعنی یہ 4 اصل کام ہیں جو مسلمانوں نے اپنی ریاست میں، اپنے ملک میں کرنے ہیں، ان کو اپنا اصل مقصد بنانا ہے اور ان 4 احکامات کو نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ پہلا مقصد اقام الصلاۃ، نماز کا قیام ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں ہم مملکت دے دیں وہ نماز کو قائم کریں گے، یعنی نماز کا قیام یہ پہلا اور بنیادی مقصد ہے۔ یہ کام انفرادی طور پر رعایا نے بھی کرنا ہے کہ رعایا نماز کی پابند، رعایا یعنی عوام نماز کی پابند ہو، اور یہی کام حاکم وقت نے بھی کرنا ہو کہ وہ نماز کا پابند ہو اور اپنی عوام کو نماز کی طرف راغب کرنے والا ہو۔ تو اسلامی ریاست اور حکمران کا یعنی کسی مملکت کے حاصل ہونے اور اقتدار ملنے کے بعد اول فرض کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نظام صلاۃ قائم کرے، مملکت میں نماز کے قیام کو رواج دے، اس کے لیے مساجد کی تعمیر کرے ہر جگہ پہ، یہ نہیں کہ مساجد کو ختم کیا جائے۔ خود بھی حاکم نمازوں کا پابند ہو اور رعایا کو بھی نمازوں کی ترغیب دے۔ ملک کے دیگر شعبوں میں سرکاری حکام کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی دستور تھا کہ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے وارث تھے، امام تھے، اور اسلامی مملکت کے تمام عہدیداروں کے نام یہ پیغام جاری کیا تھا کہ سب سے اہم چیز نماز ہے،
اس کا اہتمام رکھنا لازم ہے۔ موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف سرکاری افراد کے نام یہ پیغام لکھا تھا کہ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم فریضہ نماز ہے، فمن حفظھا وحافظ علیہا حافظ دینہ، کہ جس نے نماز کی پابندی کی، نماز کا اہتمام کیا، وہ اپنی دین کی حفاظت کرنے والا ہے، ومن ضیعھا فہو لما سواہا اضیع، جس نے نماز کو ضائع کیا وہ دیگر امور کو بدرج اولا ضائع کرنے، دیگر کاموں میں بدرج اولا کوتاہی کرنے والا ہوگا۔ دوسرا مقصد وہ ہے نظام زکوٰۃ کا قیام۔ اسلامی مملکت میں عوام اور حکمرانوں کا دوسرا فرض وآتوا الزکوٰۃ، اس آیت کے اندر فرمایا، زکوٰۃ کی ادائیگی اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور آپ علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں یہ نظام قائم تھا۔ مستحق لوگوں کی امداد بیت المال سے ہوتی، ان کے لیے وظائف مقرر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو کہیں روانہ فرماتے تو اسے بھی یہ تعلیم دیتے کہ وہاں زکوٰۃ کی وصولی اور خرچ کا نظام قائم کرنا۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا اور یہ ارشاد فرمایا کہ وہاں کے لوگوں کو بتانا کہ ان اللہ افترض علیہم زکاۃ فی اموالہم تؤخذ من غنیہم فترد علی فقیرہم، کہ اللہ نے تم پر اموال کی زکوٰۃ لازم کی ہے اور یہ زکوٰۃ مالداروں سے وصول کر کے فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے مختلف مقامات پر زکوٰۃ وغیرہ کی وصولی کے لیے صحابہ کرام کو روانہ فرمایا، وہ زکوٰۃ وصول کرتے اور فقراء میں تقسیم فرماتے۔ اس لیے اسلامی مملکت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بیت المال قائم ہو، زکوٰۃ کی وصولی شرعی طریقے کے مطابق ہو اور منصفانہ اعتبار سے اور شرعی اصول اور ضوابط کو سامنے رکھ کر اس کی تقسیم ہو۔ یہ نہ ہو کہ بیت المال میں یا مملکت کے خزانے میں جو کچھ جمع ہو رہا ہے اس کا حساب ہی کوئی نہ ہو، اسے حکمران اپنے عیاشی پر خرچ کر رہے ہوں، اسے حکمران اور وزراء اپنا اکاؤنٹ اور اپنا پیٹ بھر رہے ہوں۔ اس لیے اپنے لیے مال اور دولت کا ذریعہ جو ہے وہ سمجھ لیں نہیں، یہ سخت جرم ہوگا۔ اسلامی مملکت میں مسلمانوں کا حاکم اور ایک عام آدمی دونوں بیت المال میں اپنی ضروریات کے موافق حقدار ہیں۔ تو اسلامی مملکت کا یہ بھی فریضہ ہے کہ بیت المال کا قیام ہو، اموال زکوٰۃ وغیرہ اس میں جمع ہو، خوب خیال رکھا جائے، خرچ میں بھی۔ تو یہ مسلمانوں کے اسلامی مملکت کے قیام کی بنیادی مقاصد میں سے دو جو ہے ہم نے بیان کی ہے، اور انشاءاللہ آپ دوسرے دو اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا۔ اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی،